اگر آپ نے کبھی شمالی کوریا کے آس پاس گوگل میپس کے سفر کو طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو ماؤنٹ کمگانگ پورٹ پر ایک لمبی سفید مستطیل نظر آئے گی۔ یہ کوئی سپر یاٹ یا بحری جہاز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے دنیا کا پہلا تیرتا ہوا ہوٹل، ورلڈز فرسٹ فلوٹنگ ہوٹل۔ اس کا ڈیزائن سویڈن میں جبکہ اس کی تعمیر سنگاپور میں کی گئی اور آسٹریلیا میں اسے کھولا گیا، پھر اسے ویتنام منتقل کیا گیا اور بعد میں شمالی کوریا لایا گیا۔ یہ کہانی ہے 7 منزلہ ایک ہوٹل کی جو 9000 میل کا سفر طے کر چکا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈگ ٹارکا نامی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کیوں نہ سیاحوں کو ٹاؤنز ویلا آسٹریلیا لایا جائے، جو کہ گریٹ بیریئر ریف سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹارکا ایک پیشہ ور غوطہ خور تھا اور ایک منفرد انداز کی کھوج میں تھا کہ کس طرح ریف کو نقصان پہنچائے بغیر اس کی خوبصورتی کے پردوں کو سیاحوں پہ عیاں کیا جائے۔ اپنے سفر کا آغاز ٹارکا نے پہلے سیاحوں کو کشتی میں سیر کروانے سے کیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ لوگ نہ صرف اس ریف کو دیکھ سکیں بلکہ اس میں رہنے جیسا نظارہ لے سکیں، جو کہ تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ تھا دنیا کا پہلا تیرتا ہوا ہوٹل بنانا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سویڈش کمپنی نے اس سے رابطہ کیا اور دونوں ایک معاہدے پر راضی ہو گئے۔ اس کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑے بحری جہاز کے ذریعے اسے ٹاؤنز ویلا آسٹریلیا لایا گیا۔ اس کو ایک جگہ روکنے کے لیے 6 بڑے اینکرز استعمال کیے گئے۔ ویسے تو آج دنیا میں کئی تیرتے ہوٹل موجود ہیں، لیکن یاد رہے ہم بات کر رہے ہیں 1980 کی۔ جی ہاں دوستو، جب اس قسم کا یہ پہلا ہوٹل تھا اور دنیا میں یہ ایک نئی چیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو لے کر بہت خوش تھے اور بکنگ کے لیے ہوٹل کے باہر قطاریں لگ گئیں۔ یہ ایک طرح سے زمین پہ جنت لانے جیسا تھا۔ 200 اسٹیٹ آف دی آرٹ بیڈ رومز، 100 سیٹوں پہ مشتمل تھیٹر، اعلیٰ معیار کے ریسٹورنٹس، ایک ہیلی پیڈ، لائبریری، جم اور ہر وہ چیز جس کا اس وقت تصور ممکن تھا، اور سب سے بڑھ کر گریٹ بیریئر ریف کا شاندار نظارہ۔ جب یہ خواب صرف ایک قدم کی دوری پہ تھا تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوٹل کا افتتاح التوا کا شکار ہو گیا۔ انتظامیہ سے جتنی جلدی ہو سکا انہوں نے سب کچھ دوبارہ مینج کرنا شروع کیا، لیکن اس التوا سے مالکان کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر مارچ 1988 میں اس ہوٹل کو کسٹمرز کے لیے کھول دیا گیا۔ گریٹ بیریئر ریف کے انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو برقرار رکھنے میں ان کی خطیر رقم خرچ ہوئی تاکہ ہوٹل سے ریف کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، لیکن پھر سے موسم کی مسلسل خرابی کی وجہ سے بکنگ کینسل کرنا پڑی۔ جو لوگ پہلے سے ہوٹل میں موجود تھے اکثر شکایت کرتے دکھائی دیے، کیونکہ ان کے لیے اب وہاں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ موسم کی وجہ سے کاروبار نہ بڑھنے سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالآخر تھک ہار کر مالکان نے اس ہوٹل کو ایک جاپانی کمپنی کو بیچ دیا اور اس طرح دنیا کے اس پہلے تیرتے ہوٹل نے آسٹریلیا میں بمشکل 1 ہی سال گزارا اور جنوبی ویتنام کے شہر ہو چی منہ سٹی میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت اس ملک میں سیاحوں کی آمد عروج پر تھی، لیکن فارن گیسٹس کو لگزوریس اکوموڈیشنز میں یہ ملک کافی پیچھے تھا۔ جب 3000 میل کا سفر طے کر کے یہ ہوٹل ویتنام پہنچا تو ملکی ثقافت کے مطابق اسے خوب سجایا گیا اور اس کا نام بدل کر سائگون فلوٹنگ ہوٹل رکھ دیا گیا۔ اس ہوٹل نے تھوڑے عرصے میں کافی شہرت حاصل کی اور 9 سال تک یہ ہوٹل ہر گیسٹ کی پسند رہا۔ 1997 میں ہو چی منہ سٹی میں بہت سے نئے ہوٹلز تعمیر ہوئے، وہ بہت شاندار اور مہنگے بھی تھے۔ اس فلوٹنگ ہوٹل کے جاپانی مالکان کچھ سال تک تو نئے ہوٹلز کے معیار سے کمپیٹ کرتے رہے، لیکن آخر کار ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اسے نارتھ کورین کمپنی ہیونڈائی SN کو بیچ دیا۔ ہوٹل کو رینوویشن کے لیے پہلے سنگاپور بھیجا گیا اور وہاں سے پھر اسے اپنے نئے گھر شمالی کوریا میں موجود ماؤنٹ کمگانگ میں بسایا گیا اور پھر سے اس کا نام بدل دیا گیا، اور یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ دونوں ملکوں میں کافی معروف ہوا۔ یہ تاریخی فلوٹڈ ہوٹل یوں ہی چمکتا رہا، لیکن 2008 کے ایک بدقسمت حادثے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہوٹل میں ہر طرح کی سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا گیا اور ہوٹل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دنیا کو تیرتے ہوٹلز کا ایک خیال دینے والا یہ ہوٹل اکھڑتے پینٹ اور ناکارہ حالت میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیں یوٹیوب چینل صدام حسین کو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔